خدا اے خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری بات مان کر چلیں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں، گناہوں سے بچیں، نیکیاں کریں، اور دنیا میں رہتے ہوئے مجھے پہچانے میں کون ہوں، اور یہاں آ کر یعنی دنیا سے جا کر پھر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ فضاؤں میں رہیں۔ اللہ چاہتے یہ ہیں، لیکن ہم لوگ نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے نفس اور شیطان کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور اس کی بات کو مان کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں اور رب رحمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بنیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کا نام گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے، بلکہ آسان لفظوں میں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، نمک حرامی کا نام گناہ ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا، یار یہ میرا دوست میرا دیا ہوا کھاتا ہے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو بڑا نمک حرام نکلا، یعنی میرا نمک کھا کے نمک حرامی کی۔ تو جس طرح سے آدمی کا کوئی نافرمان ہو جائے، اس کی بات کو نہ مانے، ان کے کوئی مخالف ہو جائے تو اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ تو گناہ بھی گویا رب کریم کی شان میں نمک حرامی ہے کہ کھاتے ہیں اس کا دیا ہوا، پیتے ہیں اس کا دیا ہوا، پہنتے ہیں اس کا دیا ہوا، چلتے ہیں اس کی دھرتی پر، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے۔ یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نافرمانی کی ایک وجہ یعنی گناہ کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دوری ہے۔ یہ گناہ بندہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کو بھول جاتا ہے کہ میرا رب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان جب بھی غفلت میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے قصور ہوتا ہے۔ ایک آدمی بڑا ماہر ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو دور کی بات ہے، اس کی گاڑی پہ کبھی اسکریچ بھی نہیں آتی، وہ اتنی احتیاط سے چلاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ آپ کی گاڑی تو مثالی، آپ کی ڈرائیونگ تو مثالی ہے۔ ہم مثال میں کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی چلاؤ تو ایسی جیسی فلاں چلاتے ہیں، اور یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے کہ بس بات ہی جانے دو، غفلت ہو گئی۔ کیا غفلت؟ میں گاڑی چلا رہا تھا، سائیڈ پہ فون رکھا ہوا تھا، فون میں میسج آیا تو میں اس کو دیکھنے لگا گاڑی چلاتے ہوئے، بس اتنی دیر میں گاڑی ٹکرا گئی۔ تو ادھر سے دھیان ہٹا، ادھر دھیان گیا، ادھر سے غفلت ہوئی اور ادھر توجہ ہوئی، تو غفلت کی وجہ سے حادثہ وجود میں آیا۔ ماں بہنیں
اسٹوو کے اوپر گیس کے چولہے پر کھڑی رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، جی دودھ ابل رہا ہے، یعنی دودھ جوش مار رہا ہے، اور انہوں نے کوئی فون دیکھ لیا، یہ بچہ رو رہا تھا، اس کو بہلانے چلے گئی، اس کو اٹھانے چلے گئی، اتنے میں دودھ ابل گئے۔ پوچھا کیسے ہوا؟ کہا مسلسل اس پہ کھڑی ہوئی تھی، نظر اس پہ جمائی ہوئی تھی، ذرا سی توجہ ادھر کو ہوئی اور فوراً دودھ ابل گئے۔ یہ ذرا سی توجہ ادھر ہوئی تو فوراً سارن جل گیا، یہ ذرا سی توجہ دوسری طرف ہوئی، روٹی توے پہ تھی، جل گئی۔ تو جہاں توجہ ہٹی چولہے سے اور فوراً حادثہ وجود میں آیا، جہاں ڈرائیور کی توجہ ہٹی سامنے کی نظر سے، فوراً ایکسیڈنٹ کا حادثہ وجود میں آیا۔ ٹھیک اسی طرح جہاں بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی، یعنی اس بات کو بھولا کہ کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی رب میری طرف نظر کیے ہوئے ہیں، جہاں اس بات کو بھولا گناہ وجود میں آ گیا، گناہ کا حادثہ وجود میں آ گیا۔ بھائی استاد بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے، اور بچوں کو یہ پتہ ہے کہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے شرارت کریں گے؟ شرارت کرنے والے بھی شریف ہو جائیں گے، شریر بچے بھی استاد کو دیکھ کے شریف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں۔ چلو سامنے بیٹھے ہیں تو الگ بات، لیکن اگر سامنے نہیں ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بچہ کوہنی مار کے کہہ دے کہ استاد پیچھے بیٹھے ہیں، سنبھل کے بیٹھی ہو، بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ تو ایک دم سے سیدھا ہو جاتا ہے اور اپنا شریفوں میں نام لکھواتا ہے، جی، اور پھر دھیرے سے رہ کے دیکھتا بھی ہے کہ استاد ہے بھی کہ نہیں ہوئے، تو پھر زور سے تماشا مارتا ہے۔ جی کئی مرتبہ تو بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے کی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نماز ہی کے اندر ان کے لیے تو بات جائز ہے، وہ تو گفتگو کرتے ہیں، مکلف تو ہے نہیں، اب وہ دھیرے سے کوہنی مارتے اور دھیرے سے کہتے ہیں استاد پیچھے کھڑے ہیں۔ اب یہ بالکل نماز میں نہ پیر پٹکھاتا ہے، نہ کسی کو کوہنی مارتا ہے، بالکل سیدھا شریفانہ انداز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جب سب سجدے میں جاتے ہیں، دو پیروں کے بیچ میں سے دیکھتا ہے نیچے سے کہ استاد ہیں بھی کہ نہیں، اور نہیں ہوئے تو نماز میں تھپڑ لگا دیتا ہے۔ تو دیکھو استاذ کے دیکھنے کا احساس بچے کو شرارت سے روک لیتا ہے، ماں بہنوں کے چولہے پر نظر رکھنے کا احساس روٹی جلنے نہیں دیتا، سالن جلنے نہیں دیتا، جی دودھ کو ابلنے نہیں دیتا۔ توجہ، جی گاڑی چلانے والے ڈرائیور کا احساس، اس کی بیدار مغزی، اس کا آگے کی طرف نظر رکھنا، اور مرر پر، سائیڈ مرر پر، بیک مرر پر برابر نظر جما کے رکھنا، یہ ایکسیڈنٹ سے اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندے کو اگر اس بات کا احساس ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور، رب مجھے دیکھ رہا ہے، 2 فرشتے میرے اوپر باڈی گارڈ نگراں ہیں، تو یہ بندہ پھر گناہ نہیں کرتا۔ جلوت میں تو کرتا ہی کرتا نہیں، خلوت میں بھی نہیں کرتا، خلوت میں نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضر ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کے قرب کا احساس بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب یہ احساس کیسے پیدا ہو؟ یہ احساس کیسے پیدا ہو؟ اس کو ہم اللہ سے مانگیں، اپنی دعاؤں میں بھیک مانگیں اللہ سے، میرے پیارے اللہ غفلت کو دور کر دیجئے اور اپنی ذات کا احساس پیدا فرما دیجئے، اپنی ذات کے دیکھنے کا احساس پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ احساس جو گناہوں سے بندوں کو بچا لیتا ہے، نافرمانی سے بچا لیتا ہے، تنہائی کے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ جی میں درنگی زندگی گزار رہا ہوں، مخلوق کے سامنے بیٹھا ہوں تو نیک بنا ہوتا ہوں، تنہائی میں جاتا ہوں تو شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے، اور جہاں ان سے ہٹا، جہاں میں نے اسٹاپر لگایا، دروازہ بند کیا، میں ہی تو سب سے بڑا شیطان بن جاتا ہوں۔ جی غلط فلمیں میں دیکھتا ہوں، غلط تصویریں میں دیکھتا ہوں، حرام لذتیں انٹرنیٹ پر میں حاصل کرتا ہوں۔ ہائے میرے پیارے رب، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میرا رب ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں، جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جب چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے ابا سے کہتا ابو مجھے چاکلیٹ دلاؤ، ابو مجھے کوئی ٹوائز دلاؤ، کھلونے دلاؤ، تو ابو دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ تو جب ابا اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے تو ربا تو اپنے بندوں سے 70 گنا محبت کرتا ہے۔ جب ابا اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو ربا کیوں ضرورت پوری نہیں کرتا؟
اس لیے اللہ سے مانگیں قدم قدم پر، اللہ جی اپنے قرب کا احساس دے دیجیے، یا اللہ آپ کے دیکھنے کا احساس ہمیں دے دیجیے، تو مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا سبب گناہ ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ ایک سبب تو اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دوری، تو اس کو ہم قرب سے بدلیں، اور بدلنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ سے دعائیں مانگا کریں، تسبیحات پڑھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں۔ جب تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں، تو یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ میرا رب اس کو سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوگا، یہی لمبا ہو جائے گا تو یہ قرب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے جہالت۔ جہالت جو ہے یعنی علم کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، جہالت، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کا اور گناہوں کے وجود کا۔ جو آدمی علم نہیں رکھتا، جاہل ہوتا ہے، خوب گناہ کرتا ہے، کئی مرتبہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، جھوٹ بولنے کو وہ جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، جھوٹ بولنے کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں، بچوں کو دھوکہ دینے کو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ کئی مرتبہ اچھے بھلے سمجھدار آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ راہ چلتے ہوئے آدمی کو، بھکاری کو ڈائیورژن دیتے ہیں، غلط راستہ بتا دیتے ہیں، اور پھر ہنستے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اس کو یہی پتہ نہیں ہے کسی کو مس گائیڈ کرنا، کسی کو غلط راستہ بتانا، کسی کو جھوٹ بولنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ کے وجود میں آنے کا ایک سبب جہالت بھی ہے۔ اس جہالت کو ہم دور کریں، علم حاصل کریں، علماء صلحاء کی صحبت میں بیٹھیں، مسائل معلوم کریں، مفتیان کرام سے دوستی رکھیں، جو صلحاء کی مجلس ہوں ان کو اٹینڈ کریں۔ اسی طرح بزرگان دین کی جو کلپ ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان کو سنیں، تو جتنا سنیں گے اتنا علم حاصل ہوگا، جہالت دور ہوگی، اور جب جہالت دور ہوگی تو انشاءاللہ گناہ کا فگر بھی ڈاؤن ہوگا، گناہ بھی ختم ہوں گے۔ گناہ کرنے کا تیسرا سبب غربت اور مالداری، دونوں چیزیں، ایک غربت ہے اور دوسرا مالداری۔ جب آدمی غریب ہوتا ہے، مت پوچھو یہ بھی کتنا سنگین مسئلہ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ چوری کرنے پر اتر آتے ہیں۔ بہت سی عورتیں غربت کی وجہ سے اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ایسی غربت سے، ایسی غریبی سے اللہ حفاظت فرما جس سے بندہ آپ کا نافرمان ہو جائے۔ تو اسی طرح مالداری، مالداروں کے چوچلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ مالداروں جب مال آتا ہے تو ہری ہری سوچتی ہے، ہری ہری سوچتی ہے۔ تو وہ مالداری، جس مالداری کے زعم میں آ کر اور کبر میں آ کر آدمی گناہ پہ آ جائے، اللہ اس مالداری سے بھی حفاظت فرما۔ تو اس غربت سے، جس غربت میں بندہ سہار نہ سکے، آزمائش کو برداشت نہ کر سکے اور گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائے، اللہ اس غربت سے بھی حفاظت فرما، اور اس مالداری سے بھی حفاظت فرما جس مالداری کے زوم میں آ کر بندہ کبر میں آ جاتا ہے اور مالداری کے گناہ کرتا ہے۔ نہیں، اس میں بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ایسی غربت سے حفاظت فرما جس کی وجہ سے میں گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں، اور ایسی مالداری سے بھی حفاظت فرما جس مالداری کے زوم میں آ کر میں گناہ کرنا شروع کر دوں، کہ اللہ آپ ہی میری حفاظت فرمائی۔ چوتھا سبب گناہ کرنے کا، بری صحبت۔ کئی مرتبہ آدمی نیک ہوتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، لیکن بری صحبت اختیار کرتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتے ہیں اور گناہ کا مزہ اس کو چکھاتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک دو مرتبہ وہ جبرن دوست کھینچ کے لے جاتے ہیں بری صحبت والے، اور اس کے بعد پھر اس کو شوق لگ جاتا ہے، حیا اڑ جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے اذا فاتت کل حیا فکن ما شئت، جب تیری حیا اڑ جائے، حیا فوت ہو جائے، اب جو چاہے تو کر، جو چاہے تو کر۔ تو بری صحبت سے بچیں، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ کہے تو بد کہلائے، بد نہ کرے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ صحبت طالح ترا طالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو بروں کی صحبت سے بچیں،
اس لیے کہ صحبت کے ذریعے سے انسان کے اندر بہت جلدی چیزیں منتقل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پریکٹیکلی ہوتا ہے۔ اکیلا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو کسی کی صحبت میں رہ کے کر سکتا، اس لیے فرمایا گیا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ صالحین کے ساتھ جب رہیں گے تو ہم بھی ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح جس طرح صالحین کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی برے لوگوں کی صحبت کا بھی برا اثر ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ایک سبب بروں کی صحبت ہے، تو بروں کی صحبت سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے ہم اپنے نوجوان نسل کو، بچوں کو بروں کی صحبت میں نہ کھیلنے دیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنے دیں، اس لیے کہ بہت جلدی وہ انفارمیشن جو ہے، وہ ٹیکنالوجی وہ بہت جلدی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ وہ فون کا غلط استعمال سکھا دیں گے، وہ فون کی غلط ویب سائٹ کی لنک بتا دیں گے، وہ فون کی جو ہے ویب سائٹوں پر جا کر کس طرح سے رجسٹریشن ہوتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، وہ بتا دیں گے۔ یہ سب کا سب صحبتوں سے منتقل ہوتا ہے۔ اچھوں کی صحبت میں رکھوں گے تو اچھوں کی صحبت کے اثرات منتقل ہوں گے، اور بروں کی صحبت میں ہمارے بچے جائیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ پانچواں سبب گناہ کا دنیا کی محبت۔ حدیث پاک میں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تو یہ سمجھیں کہ دنیا کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات سے بندے کو غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اب جو چیزیں اللہ کی ذات سے بندے کو غافل کریں وہ دنیا، اور اس کی محبت تو پھر بہت اعلیٰ قسم کی دنیا، پھر اعلیٰ قسم کی غفلت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب کسی آدمی نے، ایک تو ہے گھر کا بنانا، یہ ضرورت ہے، اور ایک ہے گھر کو ایسا بنانا کہ شہر میں کسی کا ایسا نہ ہو، کالونی میں کسی کا ایسا نہ ہو۔ اب یہ ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ انجینئر کو کہنے کہ بھائی پیسے زیادہ دوں گا، لیکن نقشہ ایسا بنانا کہ اگلے 50 سال تک کوئی ایسا نہ بنائے، یا عہد کرو کہ ایسا بنگلہ، ایسا انٹیریئر کا ڈیزائن، ایسا اسٹرکچر کا ڈیزائن، ایسا ایلیویشن کسی اور کا نہیں بنانا، اور کم از کم احمد آباد میں تو بنانا ہی نہیں ہے۔ اب یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ اس سے کبر آتا ہے، کبر کا گناہ پیدا ہوتا ہے، بڑے پن کا، کہ میرا گھر اتنا اونچا، لوگ اس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، امریکہ کا وائٹ پیلس کہتے ہیں، جی نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ دنیا کی محبت ہے۔ گاڑی لوں تو میں ایسی لوں کہ ایسی کسی کی نہ ہو، لیکن کمپنی نے کوئی ایسی گاڑی ایک تو نہیں بنائی، اس نے تو پورا لوڈ کا لوڈ بنایا ہے، تو موڈیفائی کرواتا ہے، اور ایسا موڈیفائی کراتا ہے کہ اس کا سائلنسر جو ہوتا ہے وہ ایسا لگواتا ہے کہ وہ کلومیٹروں پہ چلتا ہے تو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، فلاں مصیبت جاری ہے، مصیبت ہی ہے نا۔ جس کی سائلنسر کی دھکڑ دھکڑ ایسی ہو کہ پان کھاتا ہوا آدمی پان چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگے، یہ کیا مصیبت چلی، تو وہ آدمی پھر ون مین شو تو ہو ہی جاتا ہے پورے شہر میں۔ لیکن اس نے جو دنیا کی محبت کہ میری گاڑی ایسی ہو کہ کسی کی ایسی نہ ہو، یہ اس محبت کے ساتھ جو اس نے گاڑی خریدی، نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے، تو گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو یہ گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ جب اس کی محبت آتی ہے تو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہو، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو یا حرام ہو، اللہ بچائے۔ اسی طرح 3 چیزیں سبب بنتی ہے دنیا کی محبت کا۔ ایک ہے زن کہتے ہیں عورت کو، ایک ہے زور کہتے ہیں طاقت کو، اور ایک ہے زاری ہے رونا، وہ الگ چیز ہے۔ یہ زمین اور زر کے معنی مال اور زمین کے معنی جائیداد، جی، اور زن کے معنی عورت۔ تو عورت، زمین، جائیداد، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اس لیے کہ عورت کے چکر میں پڑا تو وہ اپنی سے محبت نہیں کرتا، دوسری سے محبت کرتا ہے، بھابھی کہہ کے دوسروں کے گھروں میں گھستا ہے،
اور گھنٹوں بیٹھتا ہے، وہ اصل میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس کی وجہ سے ان کا کوئی کام بن رہا ہے، بلکہ وہ تو بہت سمجھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دیر بیٹھوں گا اتنی دیر اس گھر میں رہنے والی عورت پر میری نظر پڑے گی، اور یہ حرام ہے۔ تو عورت، زمین، بڑی بڑی جائیداد، جہاں کوئی ٹکڑا خالی دیکھتا ہے بس سوچتا ہے یار یہ کس طرح سے ہاتھ میں آئے، کس طرح میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں، کس طرح اس زمین پہ قبضہ کروں، اور مال، کس طرح میرا مال بڑا ہو، کس طرح سے میں انویسٹ کروں کہ وہ 1 سال میں ڈبل ہو جائے۔ پھر وہ نہ حرام دیکھتا ہے، نہ سود دیکھتا ہے، نہ بیاج دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دنیا کی محبت یہ بھی سبب بنتی ہے گناہ کا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں بھی دعا کریں کہ پیارے اللہ، مجھے عورتوں کی محبت میرے دل سے نکال لیجئے، جو حلال عورت میرے نکاح میں ہے یا اللہ اس کی محبت پر مجھے مکتفی کر دیجئے، اکتفا کرنے والا بنا دیجئے۔ جو آدمی اپنی دیکھنے کی، ویژن کی صلاحیتوں سے دوسری عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو اپنی گھٹیا لگتی ہے اور دوسروں کی اچھی لگتی ہے، اور جو دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا بند کر دیتا ہے، اب دیکھنے کی چیز ایک ہی ہے، بس وہی اچھی لگتی ہے۔ پھر بھئی جو آدمی چٹخارے کھانے کا عادی نہ ہو، کبھی یہ کھا، کبھی وہ کھا، کبھی وہ کھا، تو اس کو گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے، اور جو آدمی چٹخارے کا عادی ہوتا ہے اسے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ تو جب باہر کی ساری چیزیں بند کر دیں گے، گھر کی دال روٹی ہوگی وہ بھی اچھی لگے گی، ٹھیک؟ اور اگر گوشت روٹی ہو اپنے گھر کی تو اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ تو گھر کا کھانا ہمیں اس لیے نہیں اچھا لگتا کہ باہر کا کھانا کھانے کی عادت پڑ گئی۔ تو گھر کی بیوی، حلال بیوی، ذاتی بیوی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، دنیا کی محبت اپنے دل سے اس طرح کم کریں کہ جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس پہ شکر کریں۔ میرے پیارے اللہ، میری جیب میں 100 روپے ہیں، تو اس بات کا احساس نہ کریں صرف 100 روپے ہیں، نہیں، میری جیب میں 100 روپے ہیں، لوگ بہت سو کی جیب میں تو ایک بھی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں تو میں اللہ کا شکر ہے مالدار ہوں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا کتنا بڑا شکر احسان ہے کہ آپ نے مجھے 100 روپے کا مالک بنایا۔ میں اس سے لیموں کا شربت پی سکتا ہوں، میں اس سے گرم گرم چائے پی سکتا ہوں، اس سے سموسے بھجیے کھا سکتا ہوں، اور 2 رکعت سکون کی شکر کی پڑھ کر آپ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے 100 روپے کا مالک بنایا۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر تشکر کے جذبات ہوں، اس کو کم نہ سمجھیں، دوسرے کے مال کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ غریبوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مالدار سمجھیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے چند 100 روپے، چند 1000 روپے میری جیب میں رکھے ہیں کہ اللہ، اسی شہر میں کتنے ہیں جو بھیک مانگتے پھر، اسی شہر میں کتنے ہیں جن کو آج مزدوری نہیں ملی، چوراہے پہ کھڑے تھے کہ کوئی آ کر ہمیں لے کے جائے گا، ہائر کر کے جائے گا، دن بھر ہم دیہاڑی کر کے آئیں گے، شام کو 500-700 روپے لے کر آئیں گے، آج آدھا دن گزر گیا، اب تک کوئی نہیں ہے، اب کیا آئے گا؟ تو وہ آدمی اپنے اوزار لے کر ویسے ہی پھر اپنے ڈیرے پہ چلا جاتا ہے، اپنی جھوپڑے میں چلا جاتا ہے، یا کہیں سائڈ پہ کہیں ڈیرا ڈال کے پڑا ہو تو وہاں چلا جاتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے، بچے پوچھتے ہیں، ابو آپ گئے نہیں کام پہ؟ بیٹا کوئی کام نہیں ملا آج۔ تو ایسے آدمی کا تصور کریں اور پھر سوچیں میری جیب میں جو اللہ نے 2000 روپے رکھے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو موجودہ نعمتوں پر ہم اللہ کا اگر شکر کریں گے تو اس شکر کی برکت سے اللہ پاک وہ بھی عطا فرمائیں گے جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ جو موجود ہوتا ہے اس پہ تو ہم شکر نہیں کرتے، اور جو موجود نہیں ہوتا اس کی فکر کرتے ہیں، یہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ تو دنیا کی محبت کو نکالیں، اور جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے اس پر شکر کر کے اللہ سے مزید نعمتیں اتروانے والے بنیں۔ تو اتنا یاد رہے گا۔ تو دنیا کی محبت ایک سبب ہے گناہوں کے وجود میں آنے کا، تو ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، اور جو باتیں بتائیں اس پر عمل کریں۔ ایک چھٹا سبب ہے گناہوں کا، وہ ہے قیامت کے دن کا دل کے اندر یقین نہ ہونا، روز جزا کا انکار۔ ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان، دیگر مذاہب والے افراد کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم بعد الموت کا یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ میرا اور آپ کا سب کا یقین ہے اس بات پر۔ جو آدمی اس عقیدے کو جتنا زیادہ مضبوط بٹھا کے رکھے گا وہ گناہوں سے بچے گا، وہ گناہوں سے بچے گا۔
اسے پتہ ہے کہ مجھے اللہ کو آخرت میں جواب دینا ہے، مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو روز جزا کا عقیدہ، یعنی بدلے کے دن کا عقیدہ، میدان محشر کا عقیدہ، حساب کتاب کے دن کا، یوم الدین کا عقیدہ، سمجھ گئے؟ آخرت کے دن کا عقیدہ یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کہیں مال ملا، اب دل یہ کہہ رہا ہے، نفس یہ کہہ رہا ہے اس کو اٹھا لو، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ کسی کا مال پڑا ہوا ملا ہے جی، وہ دکھیارا، وہ غم کا مارا آئے گا اسی راستے پہ ڈھونڈتے ہوئے جی، لہٰذا میں اس تک پہنچا نہیں سکتا، میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، بہتر ہے کہ جہاں پڑا وہیں رہنے دو، وہ آنے والا اسی راستے پر آئے گا، وہ ڈھونڈے گا، مل جائے گا تو خوش ہو جائے گا، اور مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو جو آخرت میں منہ دکھانے کا عقیدہ ہے نا، یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو اس سے پہلے بھی سنایا ہوگا، یقیناً سنایا ہوگا، کیونکہ کئی سال سے مجلس، کافی لمبے وقت سے مجلس چل رہی ہے، لیکن آج موقع کی مناسبت سے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کے لیے وہ ایک ایسی کنٹری میں جاتا تھا کہ جو مال وہیں ملتا تھا دوسری کنٹری میں نہیں، مثلا جیسے چائنا، لیکن جب وہ وہاں جاتا تو اس کو 10 15 20 دن وہاں اسٹے کرنا پڑتا تھا، مال الگ الگ سے جگہ سے اس کا کلیکشن کرنا ہوتا تھا۔ اب وہاں کا ماحول کچھ ایسا تھا، بے پردگی تھی، کہ یہ اس آدمی کا نفس جو ہے وہ پریشان کرتا تھا، ہر وقت اس کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، بہت پریشان رہتا، روتا، اللہ سے دعائیں کرتا۔ تو ایک دن یہ سمجھ میں آیا کہ شاید اللہ پاک نے یہ جو 2 نکاح اور 3 نکاح اور 4 نکاح کی اجازت دی ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں دی، یہ کسی ضرورت کے تحت دی ہے۔ چنانچہ اس نے وہاں نکاح کر لیا کہ بھئی ایک بیوی تو میرے ملک میں ہے، اور جب میں یہاں آتا ہوں ایک یہاں رہے، تاکہ جب میں یہاں ہوں تو ان دنوں میں اس کے گھر ٹھہروں، اور مجھے کھانے کے لیے حلال کھانا ملے گا، گھر کی چھت ملے گی، اور حلال چیز مجھے ملے گی، حرام سے میں بچوں گا۔ لیکن یہ نکاح اس نے سائلنٹ انداز میں کیا، سیکریٹ انداز میں، کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ پہلے والی سے کتنا ہی چھپا وہ پتہ چل ہی جاتا ہے، پتہ نہیں خوشبو آ جاتی ہے یا بدبو ہی آتی ہوگی۔ اللہ کی شان، پہلے والی بیوی کو پتہ چل گیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، کیا بات ہے، احساس ان کو ہو گیا۔ لیکن وہ چونکہ نیک عورت تھی، نیک خاتون تھی، اس کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا شوہر بہت نیک ہے، میرا شوہر نیک دل ہے، اس نے نکاح تو کیا ہے، زنا تو نہیں کیا، منہ کالا تو نہیں کیا، اور مجھے اس لیے نہیں بتایا کہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے بتائے۔ جب اس نے مجھ سے راز میں رکھا ہے، اب اس کا سیکریٹ اور اس کا راز میں کھول کر اوپن کر کے اس کو کیوں شرمندہ کروں؟ جب میرے حق میں کوئی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تو میں کیوں خواہ مخواہ کہ اس کو شرمندہ کروں؟ لہٰذا نیک خاتون تھی، خاموش ہو گئی۔ اللہ کی شان، ایک لمبی مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو انتقال ہوا پہلی بیوی کے گھر میں، اپنے وطن میں۔ اب عورت روئی، تدفین کا عمل وجود میں آ گیا۔ دوسرے تیسرے دن کسی مفتی کو پردے کی آڑ میں بلایا اور کہا کہ میرے شوہر کی یہ جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، اتنا کیش ہے، اور یہ گھر ہے، اور میرے شوہر کی ایک بیوی فلاں ملک میں رہتی ہے، اس نے تو مجھے نہیں بتایا لیکن مجھے پتہ چل گیا 100% کہ وہ فلاں جگہ رہتی ہے۔ اب یہ جو مال بچا ہوا چھوڑ کر گئے ہیں، یہ مال اپنے پیچھے ترکے میں چھوڑ کر گئے ہیں، اب میں اس کو کس طرح تقسیم کروں؟ کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا، اللہ کی شان، اس نے اس کے 2 حصے کیے، اور ایک بیگ کے اندر پورے حصے کا جو کیش بنا وہ اس میں رکھ کر ایک آدمی کو کرائے پہ لیا اور کہا کہ میری ایک شوہر کی سوکن فلاں ملک میں رہتی ہے، آپ یہ بیگ امانت داری کے ساتھ وہاں پہنچاؤ، اور میں آپ کو آنے جانے کا خرچ بھی دوں گی اور مزید ہدیہ بھی دوں گی، لیکن آپ امانت داری کے ساتھ اس امانت کو پہنچا کر آؤ، ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ آپ کی سوتن نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر دی ہے، اور یہ آپ کا مال ہے جو آپ کا ترکے میں حصہ بنتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیجئے، اور ایک پہنچ بھی لکھ کر دے دیجئے کہ آپ نے اس کو ریسیو کر لیا ہے۔ ہوگی کوئی ایسی عورت؟ لیکن اس کا دل بنا ہوا تھا، خوف خدا دل میں تھا، اللہ کے یہاں روز جزا کا یقین تھا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کی شان،
یہ شخص گیا، دروازے پہ دستک دی، عورت نے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں فلاں کنٹری سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کی سوتن نے آپ کو سلام کہا ہے اور ایک دکھ بھری درد بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو بیگ ہے جو میں آپ کو پردے کے آگے بڑھا رہا ہوں، اس کو دیکھ لو، اس میں خط بھی ہے، اس میں تاریخ وفات بھی لکھی ہے ان کی، تاکہ اسی اعتبار سے عدت میں بیٹھنا اور وقت گزارنا آسان ہو۔ اور آپ مجھے ایک پہنچ لکھ کے دے دیجئے، اس بیگ میں وہ مال ہے، وہ کیش ہے جو آپ کا حصہ بنتا تھا ان کی وراثت میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے بہت روئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آنے والے اس نمائندے کو ایک بات کہی، اللہ کے بندے آپ اس نیک بخت کو میرا سلام سنانا۔ کیا کہا؟ نیک بخت۔ یہ نہیں کہا وہ ڈائن کو سلام کہنا، وہ ڈاکن کو سلام کہنا، ایسا نہیں کہا، اس نیک بخت کو سلام کہنا۔ اور یوں کہنا کہ جب آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم میرے شوہر یہاں آئے تھے اس کنٹری میں، تو جب جانے لگے تو ان کو ایسا احساس ہو رہا تھا، کچھ فیل ہو رہا تھا کہ شاید اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے۔ تو چلتے ہوئے کافی سارا مال پیسہ بھی انہوں نے مجھے دیا، اور یوں بھی کہا کہ دیکھو اب شاید زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، لہٰذا میں آپ کو طلاق بھی دے کے جاتا ہوں تاکہ بقیہ زندگی آپ کسی کے ساتھ گزار سکو۔ لہٰذا جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کافی سارا مجھے مال پیسہ بھی دیا اور جاتے ہوئے طلاق بھی دے کر گئے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس مال میں میرا حصہ نہیں لگتا، یہ مال واپس کر دیجیے۔ پہلے والی اگر نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا؟ دوسرے والی اگر قبول کر لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا؟ لیکن دونوں کا عقیدہ اس بات کا مضبوط تھا کہ روز جزا میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگرچہ دنیا تو کچھ نہیں جانتی لیکن رب تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ تو یہ جو احساس ہے نا آخرت میں کھڑے ہونے کا، آخرت میں حساب کتاب کا، روز جزا کا، یہ عقیدہ بھی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا وہ نیک ہوگا، اتنے اس کے اچھے اعمال ہوں گے، اتنا وہ گناہوں سے بچے گا، اور جتنا یہ عقیدہ کمزور ہوگا اتنے وہ گناہ کرے گا۔ لہٰذا کئی مرتبہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں نا کہ بھئی آپ ہمارا مکان خالی نہیں کر رہے، ہماری کرائے کی دکان خالی نہیں کر رہے، کیا اللہ سے کچھ خوف ہے کہ نہیں؟ کہا میں نہیں جانتا، جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ وہ ایسا منہ ٹکا سے جواب دیتا ہے کہ کئی مرتبہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ کہتا ہے میں اللہ کو اپنے آپ جواب دے دوں، میں ان کو اپنے آپ سمجھا دوں گا، نعوذ باللہ، اللہ کو سمجھا دوں گا۔ ہے کسی کی مجال؟ سانپ کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، شیر کے سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جس ذات نے ایسی جلال والی مخلوق پیدا کی اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو رب ذوالجلال کے سامنے قیامت کے دن کیا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک سبب گناہ کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، گناہ کرتا ہے کہتے ہیں تو چھوٹا ہے۔ تو یہ چھوٹا سمجھنا یہ بھی انسان کو بڑے بڑے گناہ پر تیار کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ پہ تیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچے نے مرغی کا انڈا چرایا، پڑوس کی مرغی تھی کسی جگہ بیٹھی تھی، اس نے انڈا دے دیا، وہ لے کے بیٹھی، اس کو اڑا دیا اور چپ چاپ انڈا لے کر آیا، اور ماں کو کہا اماں میں انڈا لے کر آیا ہوں، اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا رہے، واہ واہ شاباش بیٹا انڈا لے کر آیا اتنی سی عمر میں جی۔ تو اگر پہلے ہی دن اس کو ڈانٹ دیا جاتا، پہلے دن اس کو جو ہے اس کو سمجھا دیا جاتا کہ کتنا بڑا تو نے قصور کیا ہے، کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ قیامت کے دن میں ایک چور بیٹے کی ماں کہلاؤں گی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن تم مجھے چور بیٹے کی ماں کہلوانا چاہتے ہو؟ میری چھاتی کا دودھ پی کر، میرے پیٹ میں پیر پھیلا کر تم ایسے کرتوت کرو گے؟ اگر پہلے دن اس کو شرمندہ کر دیا جاتا، پہلے دن اس کو ڈرا دیا جاتا، ڈانٹ دیا جاتا، وہ زندگی میں کبھی قدم نہیں۔ لیکن یہی انڈا چور کرنے والا پھر کئی مرتبہ بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے کا اس کو پھر ہمت ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے والا بنتا ہے، انڈے کی چوری پر اس کی ہمت افزائی کی وجہ سے۔ اسی طرح جو آدمی چھوٹے سے گناہ کو کرے، چھوٹے سے گناہ کو کرے اور کوئی آدمی اس کو اس گناہ کا احساس نہ دلائے کہ تم نے کتنا بڑا قصور کیا ہے، تم نے گالی دی، چھوٹا سا بچہ گالی دی، انا للہ، کتنا بدبودار تمہارا منہ ہو گیا، اللہ کے فرشتے تمہارے پاس سے چلے گئے،
اللہ کتنے ناراض ہوئے، توبہ کرو، کان پکڑو، اللہ سے کو اللہ اب گالی نہیں دوں گا، تو اس دن اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے، اب مجھے گالی نہیں دینا۔ لیکن کئی مرتبہ ماں باپ چھوٹے معصوم بچے کی زبان سے تو ہر چیز نکلتی ہے، اچھی لگتی ہے نا، توتلی زبان سے وہ بولتا ہے تو وہ گالی سنتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں، ہنستے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو بھی گالی دے کے آ جاؤ، اس کے کان میں بھی کہہ کر آ جاؤ، اس کو بھی کہے جو اس کو بھی کہے، اور اس کو انجوائے کے سبب کئی مرتبہ اس کی کلپ بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ وجود میں آ رہا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی آدمی دیکھو کہنے کو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں انجام کے اعتبار سے وہ بھی تو بڑا ہوتا ہے نا۔ بھائی گھر کے اندر 2 سانپ نکلے، ایک چھوٹا سا تھا ایک بڑا سا تھا، آپ نے بڑے کو مار دیا اور چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ چھوٹا بھی تو بڑا بننے والا ہے نا، اس کا بھی تو وہی نقصان ہوگا جو بڑے کا ہوتا ہے۔ گھر میں آگ لگی، گڈاؤن میں آگ لگی، اللہ حفاظت فرمائے، بڑی بڑی آگ کو بجھا دیا اور چھوٹی چھوٹی چنگاری کو چھوڑ دیا، ارے چھوٹی کو کیوں چھوڑا، یہ بھی تو ہوا لگ کر آکسیجن پا کر یہ بھی تو بڑا انگارہ بننے والے ہیں۔ تو بڑی آگ کو بجھا دینا، چھوٹی کو چھوڑ دینا، بڑے سانپ کو مار دینا، سپولیے کو زندہ رکھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بھی آگے چل کر بڑے بننے والے۔ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا، بھائی قتل تو ہم نہیں کرتے، شراب تو ہم نہیں پیتے، سود تو ہم نہیں کھاتے، جی یہ تو نہیں کرتے، لیکن اور چھوٹی موٹی گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے تکلیف دیتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اندر سے جو احساس گناہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے گناہوں کا یہ سبب بنتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ تو گناہ کو گناہ سمجھے، اس کو چھوٹے اور بڑے کے درجے میں تقسیم نہ کرے، ہر گناہ کو گناہ سمجھے اور بڑا ہی سمجھے، تاکہ اس صغیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے پھر کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا باعث نہ بنے۔ اور کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ بار بار کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے ایک قطرہ پانی کا ایک قطرہ، لیکن 1,00,000 قطرے جمع ہو تو بڑا گڑھا بن جاتا ہے نا۔ تو چھوٹے چھوٹے قطروں سے گڑھا بنتا ہے، تالاب بھرتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی عادت کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے نفرت بھی دل میں پیدا فرمائیں۔ 8واں ایک سبب گناہ کو کے کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں۔ ایک لڑکا نوجوان زنا کر کے آتا ہے اور اس کی سٹوری کو مزے لے کر سناتا ہے، اللہ اکبر۔ نہ یہ کہ اس کو گناہ کی اور ہمت بنتی ہے، بلکہ اس کی سٹوری سن سن کے حرام لذت سننے والے کانوں کی لذت لیتے ہیں اور وہ بھی گناہ کے لیے مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس نے خود تو گناہ کیا، لیکن جتنے فرینڈ سرکل میں جتنے لوگوں کے سامنے گناہ کا تذکرہ کیا، اس کی سٹوری سنائی، اب وہ جو گناہ کریں گے وہ بھی اس کے کندھے پہ جائے گا، اور پھر وہ جو دوسروں کو سنائیں گے اور وہ جو گناہ کریں گے ان کے کندھے پہ بھی جائے گا، اور پلس ڈبل اس کے کندھے پہ جائے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے کیے اور ان کی وجہ سے تیسرے نے کیے، تو اس کو ٹرپل گناہ ہوگا۔ اور جتنی زیادہ سسٹم میں ایڈ ہوتے جائیں گے، اس کے گناہ میں ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اگر گناہ ہو گیا تو گناہ ہونے کے بعد اس کی تشہیر نہیں کرنی، بلکہ اس کو چھپانا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ پیارے اللہ، جس وقت یہ میں گناہ کر رہا تھا آپ اس بات پہ قادر تھے کہ ڈور اوپن ہو جاتا، ونڈو اوپن ہو جاتی، دیوار گر جاتی اور ساری دنیا ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتی اور ہم رسوا ہو جاتے دنیا کے بازار میں۔ آپ اس بات پہ قادر تھے، لیکن میرے پیارے اللہ آپ نے ہمارے اوپر پردے رکھے۔ ہائے میرے پیارے رب، آپ کیسے ساتر ہیں، آپ کیسے ستار العیوب ہیں میرے پیارے اللہ۔ اب میں شرمندہ ہوں اپنے کیے ہوئے گناہ پر، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور آئندہ بچنے کی توفیق دے دیجئے۔ تو گناہ ہونے کا سبب، کرنے کا سبب ایک کیا بنتا ہے؟ گناہ کے بعد اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی گناہوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی ہرگز تذکرہ نہ کرے، اپنا تذکرہ کر کے اس پر ایک وٹنس تیار نہ کرے، گواہ تیار نہ کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ اس لیے اگر نماز بھی قضا ہو جائے، نماز کا قضا کرنا گناہ ہے، لیکن اگر بائی چانس نماز قضا ہو گئی تو اس کا تذکرہ بھی لوگوں سے نہ کرے کہ قضا ہوئی ہے، جی اس لیے کہ گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ادا کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے پیارے اللہ، ادا کرنے سے وہ ادا تو ہو گئی، لیکن جو لیٹ میں نے کی ہے، وہ جو گناہ ہوا ہے، اللہ اس کو میری توبہ کے ذریعے سے معاف کر دیجیے۔ 9واں سبب اور آخری سبب گناہ کا کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ حرام خوری۔
جو آدمی حرام کھاتا ہے وہ گناہ دھڑلے سے کرتا ہے، اس لیے کہ جب حرام کھائے گا تو حرام جذبات وجود میں آئیں گے، حلال کھائے گا تو حلال جذبات وجود میں آئیں گے۔ جیسی چیز آدمی کھاتا ہے ویسا خون بنتا ہے نا۔ فروٹ کھائے گا، فریش فروٹ کھائے گا، جی اچھی چیزیں کھائے گا تو فریش خون بنے گا، تازہ خون بنے گا، صاف شفاف خون بنے گا۔ اور فوڈ اور غذا اگر خراب ہے تو خون بھی خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو آدمی حلال غذا کھاتا ہے، حلال غذا کھانے کے بعد نیکی کے جذبات وجود میں آتے ہیں، اور حرام غذا کھاتا ہے حرام جذبات وجود میں آتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حلال خوری کا اہتمام کرے، حرام خوری سے بچے، حرام خوری سے بچے۔ اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے قصاب ہوتے ہیں نا، ذبح کرنے والے، ذرا مرغی جب ذبح کریں تو دیکھا کرو کہ وہ واٹس ایپ دیکھ رہا ہے اور ادھر چھری پھرا رہا ہے، یہ وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، بغیر بسم اللہ کے تو ذبح تو نہیں کر رہا، اس لیے کہ پیسے ہم نے حلال کے دیے اور حرام ہم گھر میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حرام چونکہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا، لہٰذا جان بوجھ کے حرام کرنے کا گناہ ہمیں نہیں ہوگا، لیکن نقصان تو ہو گیا نا، روحانیت کا تو بھٹا بیٹھ گیا نا۔ جیسے ایک آدمی زہر جان بوجھ کے پیے تو اس نے تو سوسائڈ کیا، خودکشی کی، خودکشی کی قلم اس پہ لگے گی۔ اور ایک آدمی نے انجانے میں زہر پیا تو انجانے میں زہر پیا، اس پہ گناہ کا قلم تو نہیں لگے گا، لیکن مار تو دیا نا، اس نے مار تو دیا انجانے میں۔ تو اسی طرح حرام کے لازمی اثرات ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس سے بچیں۔ تو کوئی ذبح کر رہا ہو تو دیکھو بسم اللہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، جی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گیم میں لگا ہوا ہے، وہ واٹس ایپ میں لگا ہوا ہے، کوئی وہ فلم دیکھ رہا ہے اور ادھر اس کو تو ہیبٹ پڑ چکی ہے، اس نے سلہ پھرا دیا اور چھری پھرا دی اس نے۔ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلفظ اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نوجوان بچوں سے جو حلال ذبح کا کام کرتے ہیں، تمہاری چھری کے نیچے امت کا ایمان ہے، اللہ کے لیے اس کو ذبح مت کرو، یعنی ایمان کی قربانی مت دو۔ اور ایمان کی قربانی یہ ہے کہ تم حلال مال لے کر حرام مرغی کر کے اس کو دو، اور حرام مرغی ہے کہ تم اس وقت غافل ہو، بسم اللہ نہ پڑھو، اس وقت تم کسی کو گالی دے رہے ہو اور ادھر چھری پھرا رہے ہو۔ یہ کئی مرتبہ رات کو مرغی پنجرے میں مر گئی، آتے کے ساتھ یہ بھی کسی نے دیکھا نہیں، اس کی گردن پہ چھری پھرا کے اس کو ڈبے میں ڈال دیا۔ اب 10 مرغی کا آرڈر آیا، 9 آپ نے ذبح کی اور 10ویں اسی کو چھیل کے صاف کر کے بھیج دی، تو آپ نے تو حرام کو حلال میں ملا کے بھیج دیا۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ بہرحال یہ 9 اسباب میں نے آپ کے سامنے گناہوں کے بیان کیے کہ ان 9 وجوہات سے گناہ وجود میں آتا ہے، اور ان 9 اسباب کی وجہ سے گناہ وجود میں آتا ہے، اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے، اس کا حل جو بتایا گیا ہے اس پر عمل نہ کیا جائے تو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھو دوستو، جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا تو وہ پھر دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، دوسرے گناہ کی بندے کو پھر گویا جو ہے ہمت مل جاتی ہے۔ اور جو آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کی تاثیر یہ ہے کہ ایک نیک کام کرنے کے بعد وہ دوسری نیکی کی توفیق اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیان تو اگرچہ پورا ہوا، لیکن مجھے آخر میں اپنی ماں بہنوں سے بالخصوص اور بھائی جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے، ان کے سامنے بالعموم ایک بات کہنی ہے، ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ جو چند دن پہلے اس شہر میں دردناک واقعہ عائشہ عارف خان کا پیش آیا، اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھو، کوئی کسی کو تھپڑ مار دے، کمچی مار دے، لکڑی سے پٹائی کر دے تو جسم کی فزیکل تکلیف جو ہے وہ دوائی کھا کر، یہ مرہم لگا کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم جو ہے ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ اس بچی کو جس چیز نے اس کو ابھارا اس کے دل کے زخم تھے، جو اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا، جو جملے اس کو کہے جاتے تھے، اس کی وجہ سے وہ اس کام پہ ابھری۔ بالخصوص گھروں کے اندر ماں بہنیں زبان کے گناہوں میں بہت ملوث ہیں۔ گھر کے اندر ایک بہو ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بیٹے کی ایک بیوی آئی، ہونا تو چاہیے تھا اس کو بہو رانی نہ کہتے بلکہ بیٹی بنا کے رکھتے۔ اب وہ کہہ رہی، اماں تم نے مسالہ پیسنے کو کہا، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے تو امی مکسر مشین منگاؤ نا۔ تجھے مکسر مشین سے پیسنا ہو تو اپنے گھر سے لانا چاہیے تھا نا، تجھے نہیں دکھتا؟ اب دیکھو، یہ زبان کا زخم ہے۔ گویا ایک غریب ماں باپ نے، جنہوں نے اس گھر کے اندر اس کو بیاہا ہے، اب تانے دیے جا رہے ہیں اس کو کہ تیرے ماں باپ نے کیوں نہیں دیا۔ آگے سے وہ کہہ بھی تو سکتی ہے، ان کے اوپر کیا فرض ہے؟ فرض تو میرے شوہر پر ہے،
آپ کے بیٹے پر ہے کہ گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرے۔ خیر اب کیا ہوا، جب اس نے یہ کہا کہ تجھے چاہیے تو تیرے ماں باپ کو دینا چاہیے، تجھے اپنے گھر سے لانا چاہیے تھا، اب اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اب آئندہ وہ کوئی ضرورت نہیں کہہ سکتی، اور کسی موقع پر تو فوراً ماں باپ کے تانے، فوراً جہیز کے تانے، فوراً جو ہے رشتہ داری کے تانے۔ اب یہ تانے سہ سہ کر جب دل عورتوں کا دل ویسے بھی چھوٹا ہوتا ہے، جب چھوٹے سے ننھے دل پر اتنے تیر برسیں گے، زخم ہوں گے، تو پھر وہ زخم کسی بھی چیز پر گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، گھر کے اندر ساس بہو کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ماں بہنیں یہ میری باتیں سن رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور ساس بہو کا نہیں بلکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ بنائیں۔ جھگڑے ساس بہو میں ہوتے ہیں، ماں اور بیٹی میں جھگڑے نہیں ہوا کرتے۔ دوسری بات یہ کہ جو بچیاں نکاح کر کے گھروں میں آتی ہیں، ان کو بلند حوصلے کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی ایسی بات آئے کان میں تو حوصلوں کے ساتھ دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے، اللہ اس کا حل آپ نکالیے۔ جی ہم ہمت نہ ہاریں، بلکہ اللہ کے دربار میں روزانہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم اللہ کے دربار میں اپلیکیشن لگایا کریں، اللہ جی یہ تکلیف ہے، اللہ جی اس کو حل کر دیجیے، یہ پریشانی ہے، اللہ حل کر دیجیے، اللہ شوہر کے دل میں میری محبت نہیں ہے، محبت پیدا کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے، کہ اللہ اس کے دل میں میری الفت اور محبت پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ شوہر کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے، غیروں سے مناسبت ہے، دوسروں سے محبت ہے، حرام محبت کرتا پھر رہا ہے، یا اللہ اس کے دل میں حرام محبت کی نفرت ڈال دیجئے اور حلال محبت دل میں اجاگر کر دیجئے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں اس کی نظر میں پیاری لگنے لگوں، میں اس کی نظر میں پیاری لگنے لگوں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے کہنا چاہیے۔ تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمت سے کام لے اور مسلح کو مضبوط پکڑے، اور جو بھی کچھ کہے وہ نہ اپنی ماں کو کہے، نہ باپ کو کہے، نہ اپنی بہنوں کو کہے، نہ بھائیوں کو کہے، جو کہنا ہے اللہ سے کہے، اس پر اللہ اجر عطا فرمائے۔ تو ماں بہنوں کے لیے یہ درخواست، اور میرے سامنے جو نوجوان بچے پھول جیسی جوانی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے جو بچے شادی شدہ ہیں وہ حلال کی قدر کریں۔ حلال کے ساتھ میں ٹائم بتاؤ گے تو اجر ملے گا، حرام کے ساتھ وقت بتاؤ گے تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ فونوں کے اندر جو دنیا بھر کی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں، دنیا بھر کی حرام لذات، اور یہ بچیاں بھی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ ایک لڑکا یوں کہہ دے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ماں کو بھی بھول جاتی ہے، باپ کو بھی بھول جاتی ہے، بھائی بہنوں کو بھی بھول جاتی ہے، ان کی قربانیاں بھول جاتی ہے، اور بس اس سڑک چھاپ عاشق کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ کسی بیٹی کو اس طرح سے بہکانا اور اپنی حرام لذت کو پورا کرنے کے لیے اس کا ٹائم ویسٹ کرنا، اور وہ کیا پتہ اللہ کی ولی صفت ماں اور باپ کی اولاد ہے اور اللہ کے غضب کو جوش دلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے دوست۔ تو ہم غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ میں عشق و معاشقے کا تعلق نہ رکھیں، اپنے فون کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ تو نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ محبت کریں، حرام رشتوں کو جو ہے پروان نہ چڑھائے، اور فون کا جائز استعمال کرے۔ جب ہم بھلتی بھلتی تصویریں دیکھیں گے، طرح طرح کی تصویریں دیکھیں گے، تو ظاہری بات ہے ہمیں ہماری بیوی بری لگے گی اور وہ اچھی لگیں گی، اور اچھا لگائے گا کون؟ نفس اور شیطان۔ یاد رکھنا اللہ پاک نے سیکسول جذبات جو دل میں نفس میں رکھے ہیں انسان کے، وہ جذبات ایسے ہیں جب وہ جوش میں آتے ہیں تو پھر رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا، پھر رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اللہ پاک نے یہ پاور ایسی نہ رکھی ہوتی تو جتنی بیچاری کالی کلوٹی بچیاں ہیں، جتنے چیچک منہ داغ ہیں، جتنے جسم کے چہروں پہ جو اندھاپن ہے یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں، کوئی بھی ان کے ساتھ نکاح نہ کرتا، اور ان کے پیٹ سے اور ان کی پشت سے ایک بچہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ پاک نے سیکسول جذبات کے اندر ایسی پاور رکھی ہے کہ جب یہ جذبہ وجود میں آتا ہے تو پھر یہ رنگ و روپ اور یہ سب نہیں دیکھا جاتا، پھر آدمی اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے اور حلال چیز کو حلال طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ بات سنا گئی؟ تو اگر صرف رنگ اور روپ کی وجہ سے نکاح ہوا کرتے اور اسی کی وجہ سے لائک کیا کرتے تو یہ تو جو سانولے رنگ کے ہیں، بلکہ افریقہ کے رہنے والے جتنے کالے ہیں وہ سارے کے سارے انمیرڈ رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جذبہ ہی ایسا رکھا ہے۔ لہٰذا جب نکاح کے لیے بچی کو دیکھا جائے تو بچے کو ہدایت یہ ہے کہ آپ حسن و جمال کو نہ دیکھیں، مال و منال کو نہ دیکھیں، حسب نسب کو نہ دیکھیں، ان چیزوں کا نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مال عارضی چیز، جمال عارضی چیز، حسب نسب عارضی چیز، اصل ہے دینداری۔ دینداری کو دیکھو، وہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دے گی۔
تو یہ بیان کے بعد یہ ایک مجھے نوٹ سمجھ میں آئی کہ مجھے یہ بات پہلے ہی کہنی تھی، لیکن موضوع چونکہ مستقل الگ تھا، اس لیے چند باتیں شہر کے حالات کے پیش نظر آپ کے سامنے کہی ہیں۔ دوسری بات یہ دوستو، آخری بات کہ آپ جب رات کو کھانا کھائیں تو گیدرنگ کریں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنے کے بعد کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے سے پہلے یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی بات سن لیں، کوئی قیمتی بات، کوئی حدیث کا ٹکڑا، کوئی کسی بزرگ کا ملفوظ، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، چھوٹا سا پیراگراف پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ کچھ غافل ہوں، دوسری مرتبہ کہیں تو پھر حاضر ہو جائیں، اور تیسری مرتبہ کہیں تو بات اچھی طرح مضبوط ہو جائے، تو 3 مرتبہ اس فقرے کو پڑھیں، سمجھ میں؟ تو اس طرح سے ذہن نشیب، اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو ہر گھر کے اندر جب نالج اور دینی معلومات اس طرح سے ڈیولپ ہوں گی اور اس طرح سے اس کی اشاعت ہوگی، تو انشاءاللہ گھر کے اندر سننے والے جتنے افراد ہیں ان کی تربیت بڑی اچھی ہو جائے گی، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ۔ کچھ افراد بیت والے بھی آئے ہیں، میں بیت کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمہ پڑھ کر توبہ طائب ہو گئے، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، اور ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے سارا کرنا ضروری نہیں ہے، الگ الگ وقت پہ بھی کر سکتے ہیں، خاص طور سے تلاوت الگ وقت پر، اور تلاوت بھی ایک نشست میں ایک پارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا صبح میں، تھوڑا دوپہر میں، تھوڑا شام میں، تھوڑا رات میں، اس طرح پورا پارہ ہو جائے گا۔ مہینے میں 1 قرآن اور سال میں 12 قرآن پاک پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، 3 تسبیح صبح شام کا اہتمام کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو گناہ اور گناہ کے اسباب و وسائل سے بچائیں، جی گناہ سے بچائیں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنے سامنے پھیلنے والا بنائیے، یا اللہ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنائیے، بھیک مانگنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جس بچے کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، رب کریم اس بچے اور بچی کی زندگی میں برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ بچے اور بچی کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، اور ان دونوں کو اس طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرما جیسے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے رہا کرتے تھے، ازواج مطہرات جس طرح محبت سے رہا کرتی تھیں، اللہ اس طرح محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی، اس محفل میں نہ جانے کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن میاں بیوی سے ایسی محبت قائم نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ یا اللہ ان کو سچی محبت پیدا فرما، ان کے دلوں میں سچی محبت اجاگر فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوا زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔
یا اللہ کتنے بچے بچیاں ایسے ہیں جو جوان ہو گئے، گھروں میں جوان بیٹھے ہیں، ماں باپ کے کندھوں پر ان کے فریضے عائد ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کے فریضے ادا کرنا آسان فرما، ان کے نیک صالح جوڑے عافیت کے ساتھ ملا دیجئے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ جی رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، میرے پیارے اللہ رمضان بالکل سامنے ہے، بالکل قریب ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ رمضان ہمیں عطا فرما دیجئے، رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے کہ اللہ جس طرح پچھلا سال بے کسی اور بے بسی میں ہمارا رمضان گزرا کہ اللہ مسجدوں کی تراویح ہم نے گھروں پہ ادا کی، مسجدوں کی نمازیں ہم نے اپنے گھروں پہ ادا کی، میرے پیارے اللہ اس سے ہمیں بچائیے کہ اللہ ایسے حالات سے امت کی حفاظت فرمائیے، کھلے دھلے انداز سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، راتوں کو جاگ کر آپ کو منانے اور آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، میرے پیارے اللہ حلال روزی تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور غم کے مارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مخلوق کے سامنے اپنی ضرورت کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ سب کے دل جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ رب کریم ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، رب کریم ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔